أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاقد الطهورین یعنی طهارت ترابیه هم نداره. فاقد طہورین کا مطلب یہی ہے کہ نہ پانی سے اس نے طہارت حاصل کی نہ تیمم کیا ہے. اس کو کس نے کہا؟ صاحب جواہر خود اس نظریے کو قبول نہیں کرتے. نماز جو بغیر وضو کے ہو بغیر تیمم کے وہ نماز ہے؟ یہ سوال ہے. نہیں، یہ کہ نماز صدق نہیں کرے گا یہ روایت ہے میں کہا گیا ہے، یہ آپ کا اجتہاد ہے. نہیں ہے نماز مگر یہ کہ وقت ہو گیا ہو، طہارت ہو. وقت شرط ہے نماز میں، یعنی اگر وقت پر نہ ہو تو نماز نہیں ہے. یعنی واجب نمازوں کا وقت اگر داخل نہیں ہو تو نماز نہیں ہے. یعنی یہ شخص یا وقت میں نماز پڑھے بغیر طہارت کے، کیونکہ نہیں کر سکتے طہارت، یعنی تب وقت نہیں ہے کہ طہارت حاصل کر سکے. لیکن وقت گزرنے کے بعد پانی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے. کون سے کو مقدم؟ عروہ میں مسئلہ ہے، یہاں تزاحم ہے، دونوں میں دو رکن کے درمیان مزاحمت ہے، ایک طہارت اور ایک وقت. فاقد الطہورین ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے، عروہ میں بھی ہے جواہر میں بھی ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس نہ پانی ہے نہ تیمم ہے کے لیے زمین ہے، صرف ایک تختہ ہے اس کے پاس. فاقد الطہورین ہے، بغیر طہارت کے نماز پڑھے یا وقت گزرنے کے بعد وضو کرے اور نماز پڑھے طہارت کے ساتھ وقت کے بعد. صاحب عروہ اور ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے. اگر ہمارے پاس دلیل ہے کہ طہارت اہم ہے وقت سے تو ہاں. ایک اور دلیل ہے جو کہتی ہے کہ وقت اہم ہے تو بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا. لہذا ہمارے پاس دلیل نہیں کون ہے مہم ہے اس میں. بعض نے احتیاط بھی کی ہے. وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جس کو ایک رکعت بھی مل جائے وقت میں.
دیکھیں اس شخص کے پاس دو وظیفے، یا طہارت کے ساتھ نماز کا وقت گزرنے کے بعد قضا پڑھے، یا بغیر طہارت کے وقت کے اندر نماز پڑھے۔ اب اس میں علماء نے الگ الگ نظریے کی وجہ سے الگ الگ حکم دیا ہے۔ عرض یہی ہے کہ نہ طہارت ترابیہ یعنی نہ تیمم کر سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے۔ کتاب مرحوم بھائی کی جو کتاب دعا و زیارہ اس میں مذکور ہے، یہ تمام مصادر کو تو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن صاحب مفاتیح نے عام طور سے سند کو ذکر نہیں کیا، لیکن دعا و زیارت نام کی جو کتاب ہے مرحوم بھائی کی اس میں ذکر ہوا ہے۔ روایات میں ہے کہ اہل بیت پر صلوات اعلیٰ صوت پہ پڑھی جائے، اعلیٰ آواز میں پڑھی جائے۔ اور یہ روایت جو ہے خاص ہے، اور تمام عمومات میں خاص ہے یہ چیز۔ تمام قربتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے، یعنی جو بھی قرب حاصل کر۔ دلائل جو قربت کی وہ کیا ہیں؟ کیوں نہیں؟ پیغمبر اکرم کفار کو دیتے تھے، یعنی امیر مومنین کی فرمائش ہے کہ میں نے ان کو دیا مؤلفۃ القلوب تاکہ آپ کے قلب آپ کی طرف آ جائے، کفار کے لیے ہے۔ دیکھیں دلیل اگر ہے تو ایک الگ بحث ہے۔ دیکھیں باب خمس میں دلیل ہے، اور زکوٰۃ مستحب میں چونکہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر کوئی اشکال نہیں۔ زکوٰۃ دلیل کہہ رہی ہے فی سبیل اللہ مومن کو دے۔ دلیل خاص ہمارے پاس ہے کہ مومن کو ہی دیا جا سکتا۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر سے محبت کے لیے یا ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے امیر مومنین کفار کو دیتے تھے۔
لیکن واجب زکوٰۃ میں اور واجب خمس میں جو روایات ہیں وہ اب یہ کہتی ہیں کہ مومن کو دینا ضروری ہے، صرف مسلم کو بھی نہیں ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ ندیم ندیم تو کافری نخواه ما ندیم دلیل بلکه ما ندیم نہیں، یہ نہ کہیں کہ تم کافر ہو نہ کھاؤ، ہم اسے نہ دیں۔ نگید نگید که اسباب ندیم به دلیل میگه خمس زکاتی به مؤمن دے نہیں، دلیل دلیل در زکات آورد زکوٰۃ پہ دیکھیں آپ، پوری دلائل ہیں ہمارے پاس کہ غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا۔ اما به خود غیر مسلمون یا غیر مؤمن بگیم رحم الفقیر نه دیکھیں، بغیر فقیر کے عنوان سے مسلمان یا کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ دلیل ہے کہ فقیر مومن کو دیا جائے، جہاں پر دلیل ہے وہاں ہم قبول کر لیں گے۔ دلیل چقدر طبق دلیل دیکھیں، ہم دلیل کے محتاج ہیں، ہم دلیل کے لحاظ سے حکم کریں گے۔ چکار کنیم بله نه اگر عرفاً این ازش اسیان میگن اسیان اسیان اگر عرف میں اس کو گناہ کہتے ہیں، عصیان کہتے ہیں، تو بھی جائز نہیں ہے۔ مسئله طاعت و اسیان عرفیه مسئله میکشید اسیان دیکھیں، طاعت یعنی عمل کرنا، کسی کی اطاعت کرنا، اور معصیت یعنی کسی کو بات نہ ماننا، یہ عرف ہے۔ معاصی میگن عرف طرق اطاعت و معصیت معاصی میگن کوئی انسان جس کو نماز کے لیے اٹھایا جائے اور نہ اٹھے اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے، یہ عاصی ہے۔ اگر عرفاً بهش میگن عاصی کی طرق اطاعت و معصیت مخالف اگر عرف میں اس کو معصیت کرنے والا کہا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ عرف میں آ رہے یہاں پر، ہمیں دلیل خاص کی ضرورت نہیں ہے اس موارد میں، موضوعات میں دلیل کے خاص کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ از این جهت داره اون به خاطر اون دلیل حضرت صادق علیه السلام به خاطر اون دلیل وہ دلیل جو امام صادق علیہ السلام سے ہمارے پاس ہے سمم نه کہ طرق جو انسان نماز کو سبک سمجھے، ہلکا سمجھے، اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ میگه عرفاً به این میگن لیکن طرق اطاعت و معصیت یعنی معصیت اور اطاعت کا راستہ یا اس تک پہنچنے کے لیے عقلی دلائل کافی ہیں۔ چرا ابن عربی میگن چون اونا و مالک هستن ابن حدیث گفتن این شخص هست مالک ورثه هستن میفرمون اس شخص کے مرنے کے بعد مالک وارث اس کے مالک ہو جائیں گے مال کے۔ اما بعد نماز تشهد باید بکنن شرطش فاصله نشه نماز کے بعد فاصله شده نباید تشہد پڑھنا ضروری ہے، اور فاصلہ جائز نہیں، در سجده اور اگر فاصلہ ہو جائے تو پھر سے دوبارہ نماز پڑھ۔ سجدے سہو میں یہ لازم نہیں ہے کہ فوراً کرے، مثال کے طور پر بعد میں بھی تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد بھی یاد آیا کہ کرے۔ نشده باشه از سجده نشده باشه محل سجده نصلي قربك
اور قربت کی نیت سے پڑھنا کافی ہے، بغیر ادا اور قضا کی نیت کے. اصلا شرط نہیں ہے ادا اور قضا کی نیت. اگر وکالت دے دے زوجہ کو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ عمل کر سکتی ہے. دیکھیں جب تک تعین نہ کریں معاملہ طے نہیں ہوتا، اور فائدہ نہیں ہے جب تک تعین نہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی حکمت کے ذریعے اور اچھے الفاظ کے ذریعے سے بات کو پہنچائیں. جس آدمی کو مأمون نے امام رضا کو لانے کے لیے بھیجا، یہ کوئی ثقہ تو نہیں ہے. اور دلائل سے ہمارے پاس ثابت ہے کہ پورے ہاتھ کو پیر کے مسے پہ رکھنا، پیر پہ ضروری نہیں ہے، ایک انگلی سے ایک انگلی کے برابر مسا کر لینا کافی ہے. جو واجبات پہ سے نہیں ہے، محرمات پہ سے نہیں ہے، یعنی حرام اور واجب نہیں ہے. یہی جو شخص جو امام رضا کو لے کر کے آیا ہے کہ امام رضا نماز شب کی 4 رکعت جو تھے جناب نماز جعفر طیار کی طرح پڑھتے تھے، اسی شخص نے نقل کیا. لیکن چونکہ یہ واجب چیز میں نہیں ہے لہٰذا ہم قبول کر لیں گے، چونکہ واجبات و محرمات میں ہمیں ثقہ کی دلیل ضروری ہے، لیکن غیر واجبات میں غیر ثقہ کی دلیل بات کو بھی ہم علماء نے قبول کیا ہے. دیکھیں اشکال نہیں، ظاہراً جو لوگ اس طرح سے قرض دیتے ہیں وہ اس معاملے پہ راضی ہوتے ہیں، ظاہری طور پر کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. وہ انسان جو مسافر ہے اس کے لیے نماز قصر ہے، مگر یہ کہ وہ شخص جو کثیر السفر ہو، زیادہ سفر کرتا ہو. کثیر السفر وہ شخص ہے جو عادتاً
10 دن سے زیادہ کہیں رکتا نہ ہو، 10 دن نہ رکتا ہو. ممکن ہے ایک آدمی سید ہو عرب سے، وہ آ جائے ایران میں رہنے لگے، اس کی زبان فارسی ہو جائے، افغانستان چلا جائے اس کی زبان افغانی ہو جائے، یا ہند چلا جائے اس کی زبان ہندی ہو جائے. زبان معیار نہیں ہے. اپنے لہجے کے حساب سے جو کہہ رہا ہے یا قرأت کر رہا ہے کوئی حرج نہیں. اگر امام جماعت عادل ہے، متقی ہے، اور اپنے لہجے میں صحیح پڑھ رہا ہے کافی ہے. دلیل ہے کہ زبان سے بھی استغفار کریے. توبہ یعنی پشیمان ہونا، اپنے نادم ہونا، یعنی ایک انسان جو کام انجام دیا جو حرام تھا، پشیمان ہو کہ میں نے غلط کام کیا دل سے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ زبان سے استغفار بھی کرے. دلیل خاص ہے ہمارے پاس. متعدد روایات میں استغفار یعنی زبان سے طلب مغفرت کرے اور استغفار کرے. جیسے ایک گناہ سے توبہ کر رہا ہے، دوسرے سے توبہ نہیں کر رہا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اشکال نہیں ہے لیکن اچھی چیز نہیں ہے. آپس میں ربط تو نہیں ہے، تو الگ الگ چیز ہے، لیکن یہ عمل اچھا نہیں ہے. انسان کو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. یہ روایت جو آپ نے بیان کی سند کے لحاظ سے معتبر نہیں ہے. نہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین کیا کہا. امیر المومنین نے کس نے کہا یہ؟ پیدل چلنا ذریت امام معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے عرفاً شعائر ہے، یہ تعظیم ہے، اور شعائر بہرحال مورد
ثواب ہے. ضروری نہیں کہ خود آئمہ بلکہ ذریت آئمہ. عرف میں اس کو شعائر کہا جائے گا، اور شعائر کی تعظیم مستحب عمل ہے. محل خلاف ہے. بعضی فرمودن اگر اون که عجیب کرده قبول داره ترتیب لازم نیست، فقط ترتیب بین ظهرین و مغربین. دیکھیں اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اگر جس نے اجیر کیا ہے، جس نے کہا ہے نماز پڑھ لے، اگر اس نے شرط نہیں کی ہے ترتیب کی تو ضروری نہیں ترتیب کرے، یعنی پہلے ساری ظہر پڑھ ڈالے پھر بعد میں ساری عصر پڑھ ڈالے. قضا نمازوں میں ترتیب شرطی، مگر یہ کہ جس نے کہا ہے اس نے شرط نہ کیے ہو، وہ قبول کر لے اس طریقے کو، کوئی حرج نہیں ہے. الكويت كلهم يسلموا عليكم. سؤال السلام خاص من حميد باشا من والدك يسلم عليكم. سلام.